تھکے بیٹھیں تو اس سے ایستا درود سنا دیجئے۔ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ فرج اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آ گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلوات۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ سب کو فرش عزا پر بٹھا کر جنت میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یک زبان حیدری۔ دیکھیں محترم سامعین، ہر کس و ناقص کی جرت نہیں ہے کہ ان کے قریب آ جائیں، ہر گناہگار کی جرت نہیں ہے کہ ان کی مودت اپنے دل میں رکھ لے۔ ان کی مودت دل میں رکھنے کے لیے، ان کا ذکر کروانے کے لیے، ان کے مجالس میں آنے کے لیے، ان کا مجالس کروانے کے لیے، عشر برپا کرنے کے لیے ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی شرط جو اللہ نے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ان کے قریب آنے کے لیے پہلے ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ دیکھیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر ان کی محبت و مودت کی دل میں ٹھنڈک محسوس کرو تو باپ کے حق میں دعا کرو، نہیں۔ کہیں نہیں ملے گا کہ اگر ٹھنڈک محسوس کرو تو چچا کے حق میں دعا کرنا، نہیں۔ ہمیشہ ملے گا کہ اگر اہل بیت کے دل میں ٹھنڈک محسوس کرو تو ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور جنت بھی اسی ماں کے قدموں میں ہے جس کے دل کے اندر مودت اہل بیت پلتی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور یاد رکھیے گا یہاں پہ لفظ خون کی استعمال ہوا ہے، ٹھنڈک۔ آپ کو بھی معلوم ہے جہاں ٹھنڈک ہو وہاں پہ چیزیں خراب نہیں ہوا کرتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی فریج ہے نا، فریج، آپ فریج میں 2 دن پرانا سالن اٹھا کے دیکھیے خراب نہیں ہوگا، بعضوں کا 10 دن پرانا پڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ٹھنڈک جو ہے۔ تو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا، جو تھکا بیٹھا اس سے چھٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں خراب نہیں ہوا کرتی۔ تو اہل بیت یہ نہیں کہا کہ دل میں ہماری مودت کی حرارت محسوس کرو، کہ نہیں، جب اپنے دل میں ہماری مودت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو یاد رکھنا ہماری قبریں تم نے کھود کے دیکھ لی، جس کے دل کے اندر مودت اہل بیت کی ٹھنڈک ہے، 1000 سال کے بعد بھی قبر کے اندر لاش خراب نہیں ہوتی۔ جیو 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 جیو، میں شکر گزار، آباد و شاد رہی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری۔
سلامت رہیے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو، حاضرین مجلس ناظرین مجلس کسی کے محتاج نہ ہو۔ تو ہماری قبریں تو تم نے کھود کے دیکھ لی، یہ علی کا چاہنے والا تھا، مزار شریف کو گرا دیا، قبر کھودی نکال لیا، چہرے پر جو ظلم کی سرخی تھی وہ بھی برقرار تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں اچھا اب اس سے بڑا موقع تو اور کوئی ہے نہیں، پیسے میں خرچ کرتا ہوں، دولت میں خرچ کرتا ہوں، ویزے میں لگواتا ہوں، اپنوں کی قبر چن لو، تم نے ہماری قبر کھود کے دیکھ لی، آؤ تمہارے کسی کی قبر کھود کے دیکھیں، اگر وہ سلامت ہے تو اس کا امام قائم رہے، اور اگر ہمارا سلامت ہے تو ہمارے امام قائم آل محمد پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، حیدری سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج۔ میں تو سمجھا آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن نہیں، پتہ چل گیا کہ علی تھکے ہوئے کا تو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، پاک پروردگار بھی قرآن مجید میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ان کو بتا دو، یہ دنیا کہتی ہے نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے، ان کو بتا دو کہ میں نے تیری طرف صرف قرآن تو نازل نہیں کیا، اگر صرف قرآن نازل کیا ہوتا تو کتاب کافی تھی، لیکن یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ حواس دے کر کہہ رہا ہے قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اے میرے حبیب ہم نے تیری طرف دو چیزیں نازل کی ہے، ایک نور بھیجا ہے، دوسری کھلی ہوئی کتاب بھیجی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے دو چیزیں بھیجی۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات کی، دور کی کوڑی لے کر آئے کہ جناب اللہ نور ہے، رسول بھی نور ہے، کتاب بھی نور ہے، تو اللہ نے ان کا بارے میں کہا ہے کہ یہ نور بن کے آئے۔ میں نے کہا بسم اللہ، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا کس کی طرف؟ رسول اللہ کی طرف۔ دو چیزیں، ایک بھیجنے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے۔ کتاب مبین کہہ کے بھیجا تو قرآن وہ ہو گئی جو کتاب مبین ہے، تو آیت کی ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے، ریسیو کرنے والا رسول ہے، کتاب بعد میں آئی اور کتاب سے پہلے اللہ نے نور کو بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یاد رکھیے گا حیدری، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بھیجنے والا تو وہ نور نہیں جو آیا ہے، رسول ریسیو کرنے والا تو وہ بھی وہ نور نہیں جو اس نے بھیجا ہے۔ کتاب مبین قرآن مجید ہو گئی تو اس کا مطلب کتاب کا لفظ الگ سے ہے۔ آؤ ذرا گویڑ نہ کریے کہ وہ نور ہے کیڑا ہے، وہ نور ہے کون سا جو آیا بھی رسول کی طرف سے اور کتاب سے پہلے آیا ہے، کتاب سے پہلے آیا ہے۔ مسلمان تلاش کر کر کے مر کیوں نہ جائے، اسے ایک مقام پر رکنا پڑے گا کہ جب کعبہ کے اندر علی آئے اور انہوں نے ایک زبان میں گفتگو شروع کی تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ زبور سنا رہا ہے لیکن داؤد کو شرما کر، پھر زبان میں جو گفتگو شروع ہوئی کہ انجیل سنا رہا ہے لیکن عیسیٰ کو شرما کر، پھر کہا کہ ہاں یہ ایک اور کتاب سنا رہا ہے لیکن موسیٰ سے بہتر۔ اب جو عربی زبان میں گفتگو شروع ہوئی تو مسکرا کے کہا اماں علی قرآن سنا رہا ہے لیکن بالکل اس طرح جس طرح میں محمد پڑھتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سلامت رہو، سلامت رہو حیدری۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، مجھے اتنا بتا دیجئے قرآن نکلا ہے قرات سے، تھک تو نہیں گئے؟ قرآن نکلا ہے قرات سے، قرات مطلب پڑھا جا چکا، اسی لیے قاری قرآن کو قاری کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ چکا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن کا مطلب ہوا وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو۔
نہیں اتنی آسانی سے نہیں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. قرآن وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو. اچھا کس نے پڑھ دی؟ نازل ہونے سے پہلے نام ہے قرآن. کس نے پڑھا؟ ہو سکتا اللہ نے پڑھا ہو. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے چیلنج کر کے کہتا ہوں اللہ کے 99 ناموں میں رحمان ملے گا، رحیم ملے گا، کریم ملے گا، جبار ملے گا، قہار ملے گا، علی العظیم ملے گا، لیکن 99 ناموں میں قاری ہے نہیں. بھئی قاری ہے نہیں. قاری ہو تو پتہ چلے اللہ نے قرآن پڑھ دیا. اور معذرت کے ساتھ میں ان مسلمانوں کا کیا کروں جو اکثریت میں ہیں. ہو سکتا ہے رسول نے پڑھا ہو لیکن مسلمان نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ رسول پڑھا لکھا ہے نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ مسلمان کدھر جائے گا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. میں پوچھوں آدم پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، میں اتنی چپ سے اس مسئلے سے گزرنے والا نہیں ہوں. کسی کو شک نہیں ہے کہ نہیں جی وہ تو پڑھے لکھے تھے. بھئی کسی نے ان کو اسکول جاتے دیکھا؟ نہیں. بستہ اٹھاتے دیکھا؟ نہیں. کسی یونیورسٹی میں جاتے دیکھا ہو؟ یہ دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین بدحواسوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین منہ کا لقمہ کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. اور یہ آدم جس نے اپنی زندگی میں قلم دوات بھی نہ مانگی ہو. ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی تمہارے نزدیک یہ تو پڑھا لکھا ہے لیکن رسول جو قلم دوات مانگتے رہے تمہارے نزدیک نعوذ باللہ وہ ان پڑھ تھے. مجھے مسلمان اتنا بتاؤ یہ آدم پڑھا لکھا کیوں ہے؟ کہ اللہ نے کہا میں نے اسے علم دیا ناموں کا، اسما کا علم دیا. وہ نام تھے کون سے؟ آدم کو جب کہا نا ان کا ناموں کا تعارف کرواؤ تو آدم فوراً پکار کے کہنے لگا یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو فاطمہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے. اللہ نے کہا تو نے ان کے پنجتن کے نام بتا دیے، تو سیدھا جنت چلا جا. تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا. تیرے مقابلے میں فرشتے قد میں بھی لمبے ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہے، لیکن جنت جانے کے لیے قد کی ضرورت نہیں ہے، معرفت اہل بیت کی ضرورت ہے. جیو 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 جیو. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری. میں شکر گزار ہوں. بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح آدم پشتن کا نام بتا دے تو وہ پڑھا لکھا ہے اور جس کی جھولی میں شہر علم کا در کھلتا ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا قرآن کے اوپر اختلاف نہیں ہے کسی کا. اختلاف ہر گھر میں وہی قرآن ہے کہ نہیں؟ اختلاف کہاں پر ہے؟ اگر قرآن مجید ایک ہے اور قرآن کافی ہے یہ نمازیں پڑھنے کے انداز الگ کیوں ہو گئے؟ اگر قرآن کافی ہے اور سب گھروں کے اندر ایک ہی قرآن ہے تو یہ روزہ کھولنے کے اوقات الگ کیوں ہو گئے؟ اگر قرآن کافی ہے اور ہر گھر میں وہی قرآن ہے پاکستان سے لے کر سعودیہ اور ایران تک تو مجھے بتاؤ یہ حج کرنے کے سلیقے الگ الگ کیوں ہو گئے؟ یہ الگ اس لیے ہوئے کہ امت نے قرآن کو تو مانا ہے نور کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. خدا کی قسم میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. آج مسلمانوں کے جناب کشمیر میں کیا ہو گیا جی؟ یہ مسلمان ہندو سازش کا شکار ہو گیا. آج فلسطین میں کیا ہو گیا جی؟ مسلمان یہودی سازش کا شکار ہو گیا. آج یہ قطر میں کیا ہو گیا، کویت میں کیا ہو گیا، لبنان میں کیا ہو گیا، عراق میں کیا ہو گیا. جناب یہ کہیں یہودیوں نے مارا ہے، کہیں عیسائیوں نے مارا ہے، کہیں ہندوؤں نے مارا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ مسلمان آج مار کیوں نہیں رہا، مار کھا کیوں رہا ہے؟ تو اس منبر کی قسم مسلمان پر آج جو مار کے پھٹکار ہے صرف اس لیے ہے کہ اس نے شیر خدا کا دامن چھوڑ دیا. حیدری صرف اس لیے اس نے شیر خدا کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. اللہ نے نور اس لیے بھیجا تھا
کہ پہلے قرآن کو نور سے سمجھ لو پھر پڑھنا، اندھا دھند نہ پڑھنا، اندھی تقلید تو کہیں بھی نہیں لکھی، سمجھ کے سوچ کے۔ بھئی مجھے بتاؤ، قرآن نے حکم نماز کا دیا ہے، نماز واجب ہے، چھوڑنے والا گناہگار ہے، لیکن کون بتائے گا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ یہ نور بتائے گا جو قرآن سے پہلے ہے۔ روزہ واجب ہے، کب تک رکھنا ہے کون بتائے گا؟ یہ نور بتائے گا جو قرآن سے پہلے ہے۔ حج ادا کرو کس انداز میں کرو، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ نور بتائے گا جو قرآن سے پہلے ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہیں جملہ میرا اس مجلس کے اندر ضائع نہ جائے، یاد رکھے گا، نماز کا حکم قرآن بتائے گا، سلیقہ نور بتائے گا، روزے کا حکم قرآن بتائے گا لیکن اوقات نور بتائے گا، حج کا حکم قرآن بتائے گا لیکن طریقہ کار نور بتائے گا، زکوٰۃ دینا واجب ہے قرآن بتائے گا لیکن مقدار نور بتائے گا، اور قرآن کافی کہنے والوں، نمازی نماز تو پڑھے گا لیکن طریقہ بھول جائے گا، اگر نور کو چھوڑتا ہے، روزہ دار روزہ تو رکھے گا لیکن اوقات بھول جائے گا، حاجی حج تو کرے گا لیکن سلیقہ بھول جائے گا، اور تمہیں تمہاری چپ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب قرآن عبادت کے لیے کافی نہیں ہے تو ہدایت کے لیے کافی کیسے ہو جائے؟ جیو 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 حیدری، سلامت رہیے۔ یہ آپ کا ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا نعرہ بتا رہا ہے کہ تھک گیا، یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے کہ نہیں؟ تھک جائے تو بتا دیجئے کہ ممبر حوالے کر دوں۔ بھائی مجھے بتائیں، رسول اکرم کا حکم ہے کہ نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہوئے، روزے دار بیٹھے ہوئے، علی والے کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ کا طالب، علی والے کا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی آیا، بانی مجلس نے میرا استقبال کیا، مجھ سے ملاقات کی، سینے سے لگایا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی۔ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اچھا پچھلا مجمع شاید راضی ہے یا ناراض؟ راضی؟ اچھا میں نہ آ سکوں، کسی چوک پہ مل گئے، مجھے دیکھ کے آنکھیں لال ہو گئیں، ماتھے پہ شکن آ گئے، مٹھیاں بند ہو گئی، مجھے بتائیں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے؟ نہیں اتنی خاموشی سے تو میں گزرنے والا ہی نہیں، میں شکر گزار ہوں جو رب کے ساتھ بول رہے ہیں۔ بھئی کیسے پتا چلا؟ کہا جی وہ چہرہ جو ہے نا، چہرہ یہ دل و دماغ کا ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹری، جو دل و دماغ میں ہو وہ چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل میں ناراضگی تھی، ماتھے پہ بل آ گئے، دل میں وہ آپ سے راضی تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مسلمانوں بھٹکتے رہو، نمازیں تم نے پڑھی، روزے تم نے رکھے، حج تم نے کیا، حج کرنے کے بعد زکوٰۃ تم نے دی، قربانی تم نے دی، پیسہ تم نے لوٹا دیا۔ مجھے بتاؤ وہ اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے، فکر میں سماتا نہیں، تارے تخیل اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں ہے، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے۔ تمہیں تمہاری چپ کی قسم، مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیسے پتا چلے جو اللہ دکھائی نہیں دے رہا وہ تمہاری عبادت سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حیدری کیسے پتا چلے وہ راضی ہے یا ناراض؟ کہ جی وہ تو پتہ لگتا ہے چہرے سے۔ میں نے کہا یا اللہ کا چہرہ دکھاؤ یا اللہ والا چہرہ تلاش کر لو۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا وہی نور تو ہے جس کو میں نے قرآن سے پہلے بھیجا ہے۔
نازل قرآن سے پہلے اس لیے کیا کہ اس سے پوچھ پوچھ کے عبادت کرو تاکہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں نے تمہارے درمیان ایسا چہرہ رکھ دیا ہے جو اللہ تو نہیں ہے لیکن عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جم اللہ ہے، ید اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس سے علی راضی وہ رضی اللہ ہے، اور جس سے علی ناراض وہ لعنت اللہ۔ آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو، حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار۔ یاد رکھیے گا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ جنت پہ کھڑے ہیں علی، ناراضگی کا پتہ چل جاتا ہے چہرے سے۔ بانی ناراض ہو ہم اس کی بیٹھک میں نہیں بیٹھ سکتے، علی ناراض ہو تو آپ جنت کیسے چلے جاؤ گے؟ ہے مجھے پتا، ملنگ آ رہا ہے، دھمالے ڈالتا ہوا آ رہا ہے، علی علی کرتا آ رہا ہے۔ مولا نے پوچھ لیا، ملنگ بے شک تیرے پاس علی علی کرنے کی وجہ سے جنت کی ٹکٹ ہے، لیکن ملنگ مجھے بس اتنا بتا دا، جنت میری ہے، میرے بچوں کی ملکیت ہے، ہم لوگ مالک ہیں اس کے، جس کو مرضی تقسیم کر دیں، لیکن ملنگ مجھے بس اتنا بتا، تو نے علی علی تو بڑا کیا، لیکن بس اتنا بتا، جس رب کو میں علی سجدے کرتا رہا اس کو تو نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس کا جواب بس کوئی دے دے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نماز ہے اسی کی جس کے دل میں مودت ہے اہل بیت، جس کی زبان پہ ولایت علی کا کلمہ۔ توجہ کا طالب۔ اچھا ویسے پڑھنا جس طرح مجھے محمد کو پڑھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ مجمع کے اندر نمازی ہیں، کس نے محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا؟ نہیں؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ نماز پہنچی کیسے؟ پوری دنیا میں نماز پڑھتے ہیں نا، پوری دنیا میں 5 طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اہل سنت ہے، اہل تشیع ہیں، جو جس مسلک کا، میں نہیں کہتا اپنا مسلک چھوڑو، مذہب چھوڑو، یا مانتے ہو جس کو اس کو چھوڑ دو، لیکن مجھے ایک جملے کا جواب دو۔ پوری دنیا میں 5 طریقے ہیں نمازوں کے، کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حنبلی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی شافعی کے طریقے سے پڑھتا ہے۔ ممبر حسینی کی قسم چپ رہ کے تو مجھے دکھ ہوگا، دنیا میں 5 طریقوں میں سے یہ 4 طریقے ہیں 4 اماموں والے، 5واں طریقہ ہے 12 اماموں والا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار۔ حیدری، میں نے پوچھا کہ یہ جو 5 طریقے ہیں 4 اماموں والے، 4 طریقوں میں سے انہوں نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ سر جھکا کے کہا جی تاریخی حقیقت ہے، یہ جو ہم جن کے طریقوں پہ نماز پڑھتے ہیں، مالکی ہو گیا، حنبلی ہو گیا، شافعی ہو گیا، انہوں نے تو رسول کو ہی نہیں دیکھا، یہ تو رسول کے 80 سال کے بعد آئے ہیں، اور وہ سارے فرقے مڑ آئے ہماری طرف۔ اب میں تو علی کا چاہنے والا تھا، میں نے سر بھی بلند کیا، سینہ بھی چوڑا کیا۔ ان کا جی آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں 12 کے طریقے پر پڑھتے ہیں، آپ مولود کعبہ کے ماننے والے ہیں، صاحب ذوالفقار کے ماننے والے ہیں، حسنین کے بابا کے ماننے والے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نماز کس طریقے پہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے رسول کو کیسے دیکھا؟ طریقہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور گفتگو کو یہیں پہ سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے سر بلند کر کے کہا آؤ، اگر تمہارا پہلا ہی 80 سال کے بعد آیا ہے نا، رسول نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے پہلے نے سب سے پہلے دیکھا ہے، ہمارے دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کر دیکھا ہے، اور ہمارے تیسرے نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ جیو 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 جیو، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یاد رکھے گا۔ میں شکر گزار، آپ سلامت رہے، آپ جیئے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، قرآن کو پڑھنا الگ ہے،
قرآن کو سمجھ کے پڑھنا الگ ہے. پڑھنے والے اگر سمجھ بھی جاتے تو جگہ جگہ بوم بلاسٹ نہ ہوتے، کیونکہ وہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا. کہیں لا کر دکھا دو کہ حدیث میں ہو کہ نہیں مسلمان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے. کہیں کہا ہو کہ اس فرقے کے آدمی کو بچانا انسان نہیں. جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیے قرآن مجید سے ہی لوگ بھٹکے بھی ہیں بنے بھی ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ اگر قرآن سمجھ کے پڑھتے تو نبی کو کبھی اپنے جیسا نہ کہتے. دلیل لے آتے جناب یہ قرآن مجید کے اندر ہے، انا بشر مثلکم. جی یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نور تھے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں بشر ہوں تم جیسا. میں کہوں گا بد شکل ملا اس پہ بحث نہ کر کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. مجھے بس اتنا بتا نبی نے یہ کہا ہے میں بشر ہوں تم جیسا. تمہیں کب کہہ دیا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو، کہا میں بشر ہوں تم جیسے. بھئی جس طرح کوئی بہادر ہے آپ نے کہہ دیا یہ بڑا شیر جیسا ہے، کیا مطلب اس کے 2 دانت لمبے ہو گئے؟ نہیں. ہاتھوں کی جگہ پنجے نکل آئے؟ نہیں. ایک بہادری کی صفت ملی آپ نے کہہ دیا شیر جیسا ہے. اس کا مطلب ہوا جہاں مثل کی بات آتی ہے جیسے کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی ایک صفت ملتی ہے، ہر ایک صفت نہیں ملتی. نہیں جو ابھی پیچھے رہ گیا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں. جہاں ہر ایک صفت ملتی ہے وہاں پہ مثل نہیں آتا، وہاں پر من استعمال ہوتا ہے. جہاں پر نور بشر کی شکل میں آیا کہا انا بشر مثلکم. جہاں لہو ملتا تھا، خون ملتا تھا، جسم ملتا تھا، جہاں روح ملتی تھی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی و جسموں کا جسمی، وہاں رسول نے آواز یہ دے کر نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو، وہاں آواز دے کر کہا الحسین منی. توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یاد رکھیے گا. جہاں کوئی ایک صفت ملی وہاں پہ کہا مثل. جہاں ہر ایک صفت مل جائے وہاں پہ کہا من. یعنی من و ان ویسا ہی لکھتے نہیں ہیں. بھئی یہ تحریر دے رہا ہوں یہ من و ان اتار لینا. کیا مطلب؟ اس میں ایک نقطے کا بھی آگے پیچھے نہ کرنا. تو جس کے لیے رسول نے مثل کہا ہے نا وہ گناہگار بشر ہے. جس کے لیے من کا ہے اس کا اول بھی محمد ہے، اس کا درمیانہ بھی محمد ہے، اس کا آخر بھی محمد ہے، اور وہ کل کے کل محمد بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا. میں تمام کروں. جو مثل والا ہے وہ جس جگہ آتا ہے جگہ کو ناپاک کر دیتا ہے. جو من والا ہے وہ بت خانے میں آتا ہے تو اس کو آباد کر کے عبادت خانہ بنا دیتا. جو مثل والا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ ستارہ کب دکھائی دے، کب روزہ کھولوں. جو من والا ہے اس کے در پر ستارہ اتر کر کمی بن کر ہاتھ جوڑ کر اپنی بخشش مانگتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو مثل والا ہے وہ قرآن رٹ رٹ کے حفظ کرتا ہے. جو من والا ہے وہ نیزے پر بھی قرآن پڑھتا ہے. خدا کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اہل بیت کا بازاروں میں آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا علی اکبر کا برچی کھا کے سو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہم سے کہتے ہیں شیعہ روتے بہت ہے. ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری بیٹی رشتہ داروں کے گھر سے خالی ہاتھ آ جائے تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی. نبی کی بیٹی اور 4 گھنٹے کا دربار. تمہاری ماں کسی رشتہ دار کے گھر سے خالی جھولی واپس آ جائے تم کہتے ہو کہ میں نے خاندان قتل کر دینا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، علی و بطول کی بیٹی ہو، سر سے چادریں چھینی جائیں، ہاتھ گردن سے بندھا کر بے پلاوا اونٹوں پہ کبھی کربلا سے کوفہ کبھی کوفہ سے شام لے جائی جا رہی. ہم سے پوچھا مر کیوں نہیں جاتے؟ تم دیکھو گے
ان کا حیا جانوروں نے کیا، ان کا حیا عیسائیوں نے کیا، پر مسلمانوں نے نہ کیا۔ عیسائی بستی ہے، انہوں نے کہا یہیں سے گزریں گے۔ عیسائی پادری سامنے آ کے کہتا ہے یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے اس قافلے میں جو قیدن ہے نا، وہ مباہلے والے محمد کی بہو بیٹیاں ہیں کہ جہاں ہمارے بڑے چپ کر گئے، اگر گزارنا ہے تو چادریں ہم دیتے ہیں، چادریں جانے علی کی بیٹیاں جانے تم جانو، چادریں پہنا کے بستی سے گزار دو۔ کیسے عیسائی تھے جو چادریں دیتے رہے؟ کیسے مسلمان تھے جو نو کے نیزہ پہ چادریں چھینتے رہے؟ کہا نہیں گزریں گے بستی سے۔ دور کا سفر کر کے آل تطہیر کے پردے کی وارثوں کو لے جا کر ایک باغ میں دھوپ پہ بٹھا دیا، خود یزید کا پورا قافلہ چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی پیتا رہا۔ مصائب لمبے نہیں، جو جملہ جس کے حصے کا ہے، جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ گیا، امام اس کی جنت کا ضامن ہے۔ یہاں دھوپ پر بیٹھی ہے آل یاسین، وہاں ٹھنڈے پانی پی رہے چھاؤں کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ قوم میں اشقیا۔ وہ جو باغ جس عیسائی کا تھا نا، اس کی بچی تھی 3-4 سال کی، وہ پیدائشی نابینا تھی۔ اس کی کانوں میں جب نوک نیزہ پر آغا حسین کی تلاوت کی آواز پڑی نا، وہ تلاوت کی طرف چل دی۔ اس نے نیچے زمین پر ہاتھ مارتے مارتے آگے آتے آتے آواز قریب آتی گئی، یہ بچی قریب ہوتی گئی۔ اس نے سوچا کہ اب قدموں پہ ہاتھ رکھوں گی، اس نے قدم تلاش کیے، نیزے پہ ہاتھ پڑا۔ یہ نیزوں کا ہاتھ لگاتے لگاتے اس نے جو تلاوت کی طرف یوں دیکھا نا، تھی تو بچپن سے نابینا، نظر کچھ نہیں آیا۔ اتنی دیر میں گردن حسین سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ میں گرا۔ اس نے گھبرا کے وہی ہاتھ دوسری آنکھ میں مارا، دونوں آنکھوں پر ہاتھ مار کے جب ہٹایا جو نور نہیں تھا واپس آ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کے جو سر کو دیکھا نا، کیا دیکھتی ہے؟ جسم نہیں ہے، گردن نہیں ہے، نوک نیزہ پہ ایک سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا، گھبرا کے جو دائیں دیکھا، ایک بچی بیٹھی ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ وہ گھبرا کے کہتی ہے بچی اگر تو بیمار ہے، تیرے کانوں کا خون بند نہیں ہوتا تو اسے کیوں نہیں کہتی؟ یہ تو مظہر العجائب ہے، یہ تو مظہر العجائب ہے۔ اس نے دیکھو میری آنکھوں کا نور لوٹا دیا، تو بیمار لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ نورانی چہرے ہیں، بکھرے بال ہیں، پریشان حال، کچھ مستورات زمین پر بیٹھی ہے۔ یہ گھبرا کے جو چیخ مار کے کہتی ہے، کہا یہ کون ہے اور تو کون ہے؟ کہا یہ جس نے تجھے شفا دی یہی تو میرا بابا حسین ہے، یہ اس کی بہو بیٹیاں بیٹھی ہے۔ اس کی جو چیخ نکلی نا، اس کا باپ آواز دے کر کہتا ہے تجھے مریم کا واسطہ، وہاں سے ہلنا نہیں، ابھی میں آ جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تو گرے، تجھے چوٹ لگ جائے۔ یہ آواز دے کر کہتی ہے بابا یہاں نہ آنا، تجھے عیسیٰ کا واسطہ، مریم کی عصمت کا واسطہ، یہاں وہ بیویاں کھلے سر بیٹھی ہیں جن کا حیا عیسیٰ نے بھی کیا۔ لعنت اللہ ہے۔